بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کوئی 200 وکلاء کو میدان میں اتارنے کے پلان بنایا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور شہباز زرداری کوئی خاموش معاہدہ تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بحریہ ٹاؤن کی درخواست مسترد ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کا ایک بڑا دبنگ فیصلہ آیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آصف زرداری صاحب کا انٹرویو ہے جیو ٹی وی پر، حامد میر صاحب نے کیا ہے۔ اس انٹرویو میں بڑی اہم باتیں کی ہیں، کچھ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجیے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے وہ پریس کیجیے۔ ہمارے جو واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ آپ دکھی انسانیت اور پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اگر ایک بندہ استطاعت رکھتا ہے اپنے والد صاحب یا والدہ صاحبہ، چاہے وہ زندہ ہیں یا چاہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے نام پہ اگر آپ پیاسی انسانیت کو پانی پلاتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور ثواب ہو کیا سکتا ہے؟ مطلب یہاں سے خیر وہ ہمارے متعدد ویڈیوز میں مختلف مفتی صاحبان بھی اس پہ بولتے ہیں، علماء کرام بھی، لیکن یہ کوئی مفتی صاحبان یا علماء کرام سے پوچھنے والی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ خود بتائیں کہ اگر والدین فوت ہو گئے ہیں اور ان کے اور دوسرا کوئی لوگ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پورا پروجیکٹ نہیں لگا سکتا وہ مل کے بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ بہت سارے لوگ جو مل کے لگا رہے ہیں، البتہ جو ایسے لوگ بھی ہیں، پچھلے دنوں ایک کینیڈا سے مجھے ایک اپنا میرے ویور نے فون کیا اور نے کہا جی ہم 6 پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں، میں اپنی والدہ کے نام پہ، اپنے والد کے نام پہ، اپنے فلاں کے نام پہ۔ تو یہ استطاعت کی بات ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ دیں، چاہے وہ کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نہ دینے سے تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو آ جائیں، یہ بحریہ ٹاؤن کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اور ساتھ ہی میں 200 وکلاء کا پلان بھی بتا رہا ہوں۔ لیکن بحریہ ٹاؤن کی درخواست مسترد ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک دکھاؤں گا ویڈیو کلپ، بہت ہی زبردست قسم کا کلپ ہے۔ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ یہ وہ زمانہ تھا جب خان صاحب بڑی ارسطوؤں والی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، پھر وہ حکومت میں آ گئے، اپنی ساری باتیں بھول گئے۔ یہ خان صاحب کا یہ کلپ سن لیں۔ اگر ملک ریاض اس ملک میں کوئی احسان ہمارے پہ کر جائے نا، تو ایک ملک ریاض کام کر جائے کہ سارے ان لوگوں کا نام بتا دے جس کو اس کے رشوت، لیکن ثبوت کے ساتھ بھی ہے، ثبوت کے ساتھ نہیں، وہ دے دے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں، وہ ثبوت تو اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اس نے چیف جسٹس کے بیٹے کے اوپر ساری کاروائی کی ہے، انہوں نے باقاعدہ ٹیپ کیا ہوا ہے، ان کے پاس رسیدیں ہیں، یہ جو ساری کہتے ہیں، تو اس کا مطلب رسیدیں خان صاحب میں آپ کو بتا دوں، رسیدیں صرف 1.5-2 کروڑ روپے کی ہے، باقی کہتے ہیں جی 32 کروڑ ہم نے کیش دیا ہے، تو کوئی اتنی کریڈیبل دستاویزات بھی نہیں ہے یہ۔ لیکن میر صاحب بات یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کانا کہتے ہیں نا، یہ آپریٹ کرتا ہے لوگوں کو کانا کر کے۔ اب اس نے کانا کیا ہوا ہے بڑے لوگوں کو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کی شکلیں سامنے آ جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا۔ ملک ریاض آپریٹ کرتا ہے لوگوں کو کانا کر کے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن کو اس نے کانا کیا ہوا ہے نا، ان کی شکلیں سامنے آ جائیں۔ وقت کیا کیا دکھاتا ہے انسان کو، وقت کیسے وقت پانسا پلٹتا ہے، ہواؤں کا رخ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ کیا پتہ تھا کہ اسی ملک ریاض سے ان کی اپنی مسز نے 5 قیرات کے ہیرے کے انگوٹھیاں بھی لینی ہیں، سیٹ بھی لینے ہیں ہیرے کے۔ اور جب ان کو اس وقت کے DGISI آج کے آرمی چیف کہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں ہیرے کے سیٹ جا رہے ہیں سر، جو کہ آپ کی اپنی سیاسی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ ساکھ کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ آپ کو نقصان دہ ہوگا، اور میں ایک ایجنسی کا سربراہ ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم کو اصل حقائق سے آگاہ کروں، تو وزیر اعظم صاحب مچھر گئے۔ وہ اسی وقت چلے گئے، جنرل باجوہ کے پورے پاکستان پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ چلے گئے یا ایئر بیس پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی فوری طور پہ اس بندے کو ہٹاؤ، یہ میرے گھر کی دہلیز میں گھس رہا ہے یہ بندہ۔ اب یہ کیا اس وقت پتہ تھا خان صاحب کو؟ بحریہ ٹاؤن کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ معاف کیجیے گا، بحریہ ٹاؤن
جس کو 460 ارب روپے دینے تھے۔ سندھ میں جو زمین ان کو الاٹ کی گئی اس وقت بابا زحمتہ تھا۔ ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن 460 ارب روپے دے گا، 460 ارب روپے جمع کروائے گا۔ اچھا، اس میں تو وہ ایک شیڈیول دیا گیا تھا کہ اس شیڈیول کے تحت آپ جمع کروائیں گے، وہ شیڈیول تو کو فالو کیا نہیں ہے۔ ایک نامینل سی اماؤنٹ 460 ارب انہوں نے دینے تھے، کتنا عرصہ گزر گیا، کوئی 30 ارب انہوں نے جمع کروائے تھے۔ وہاں سے برطانیہ سے جو ان کی لوٹی ہوئی رقم آئی تھی وہ بھی عمران خان نے اسی فنڈ میں جمع کروا دی تاکہ ملک ریاض صاحب کو ہی فائدہ ہو۔ اور پھر جہاں گوگی نے بھی زمینیں لیں اور سب نے وہ اپنا بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں کھڑے ہیں، یہاں سے نکالو، اور جو 35 ارب روپے ہیں وہ کوئی آپ وہاں دیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو، اور کوئی 30 ارب روپے ہیں باقی وہ سندھ حکومت کو دیں، وہ ان کا حق ہے، عوام کا حق ہے۔ اللہ کرے عوام تک ہی پہنچے، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر والا بھی اور ادھر والا بھی، اور یہاں سے نکالیں۔ سپریم کورٹ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھے، وہ چیف جسٹس نہیں ہے نا جو پیسوں پہ اس طرح سے پھن پھیلائے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہ وہ چیف جسٹس ہیں، نہ وہ سپریم کورٹ کا مزاج ہے، نہ ہی وہ جو ہے نا آرمی چیف ہیں۔ آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں لیکن موجودہ آرمی چیف کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ کرپٹ ہوتے تو آج ملک ریاض اسی طرح سے، پھر ملک ریاض کے خلاف یہ فیصلہ نہ آتا۔ اگر چیف جسٹس کرپٹ ہوتے تو پھر یہ فیصلہ نہ آتا۔ اگر آرمی چیف کرپٹ ہوتے تو پھر ملک ریاض کے لیے آسانیاں ہوتی، کیونکہ وہ ملک ریاض کو دینے کا بڑا طریقہ آتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پہیے لگاتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم خریدتے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ آرمی چیف بھی اور چیف جسٹس بھی دو ایسے لوگ آئے ہیں جو خریدے نہیں جا سکے، یا وہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی وہ نہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، میں کئی چیزوں پر ابھی بھی تنقید کرتا ہوں۔ میں فقیر سا ملنگ سا بندہ ہوں، میں بالکل نہیں دیکھتا لگی لپٹی رکھے بغیر میں تنقید کرتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ آرمی چیف وہ اپنی تنخواہ بھی چیریٹی کرتے ہیں، کچھ حصہ اس کا، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ ان کے دوستوں نے مجھے بتایا ہے، اور بہت ہی کلوز دوستوں نے مجھے بتایا ہے، اور وہ ایسا بندہ جو اپنی تنخواہ کا بھی کچھ حصہ چیریٹی کرتا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر ملک ریاض سے پلاٹ اور پیسے اور ایسے لوگوں سے پراپرٹی ٹائکون یا بزنس ٹائکون یا باہر یا ادھر ادھر وہ تو نہیں لے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ اس کا مطلب ہوں گے، باقی بہت ساری باتیں ہوں گی، آپ مختلف لوگوں کو ان سے مختلف شکوے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن ان پہ کرپشن کا کوئی اس طرح کا الزام یا اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اگر وہ ہوتا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ملک ریاض صاحب سروائیو کرتے۔ اگر ملک ریاض صاحب پہ اتنی بن گئی ہے، اب ایک سندھ حکومت کی ایک رپورٹ آئی ہے جو کمشنر کراچی اور 10 رکنی اس کی ٹیم نے رپورٹ جمع کروائی ہے کل سپریم کورٹ میں کہ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی، یعنی کہ جو تقریباً 17,000 ایکڑ ان کو الاٹ کیے گئے تھے، اس سے زیادہ 20,000 ایکڑ، یعنی وہ 20,000 ایکڑ پر زائد پر قابض ہو گیا جتنے الاٹ۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ لوگ بیچارے چیختے رہے جی ہماری زمینوں پر ملک ریاض چڑھ گیا ہے، کتنا کے ساتھ۔ کل سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سرکاری افسران ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں اور ملک ریاض سرکاری زمینوں پر یا باقی لوگوں کی زمینوں پر چڑھ گیا۔ وہ فارسٹ کی زمینوں پہ بھی ان کا ادھر بھی وہی طریقہ واردات کہ جو پنجاب میں انہوں نے فارسٹ کی زمین، یہ بحریہ ٹاؤن جو بنا ہے راولپنڈی والا، کتنی زمین فارسٹ کی بیچ میں آ گئی ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی۔ جو باقی بحریہ ٹاؤن یا ادھر ادھر کتنی زمینیں ہیں جو باقی لوگوں کی وہ زمینوں پر چڑھ گیا ہے۔ تو باقی لوگ بیچارے جن کی آبائی زمینیں تھیں ان پہ بھی چڑھ گیا وہ ملک ریاض، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایسی رپورٹ جمع ہو گئی سپریم کورٹ میں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اب پہلی دفعہ ہی ملک ریاض صاحب کو یہ وہی والی بات ہے، کوئی ٹکر کے لوگ لگے ہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں اور وہ بکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ واپس کریں، یہ سندھ حکومت کو بھی واپس کریں پیسے، یہاں سے فیڈرل حکومت کو بھی واپس کریں، اور وہ سنا ہے کہ وہ پروسیس شروع بھی ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کس حساب سے، تو باب زحمتے سے پوچھیں جی کہ یہ کس حساب سے انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے اپنے اس اکاؤنٹ میں، اور وہ پیسے کس حساب سے آئے اور کس حساب سے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اور 200 وکلا اتارنے کا کوئی پلان ہے۔
یہ کچھ صحافی بھی کہہ رہے ہیں، سیاسی بھی کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب کے آج کل وہ کہتے ہیں جی میں اب جو ٹکٹ دوں گا وہ وکلا کو دوں گا۔ کوئی پلان اس طرح کا ہے کہ 200 وکلا کو آپ انتخابات میں اتار دیں۔ ان کے خیال میں یا ان کی خوش فہمی یا غلط فہمی شاید کہ سارے کے سارے وکلا وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، وہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک جو ہے نا مزاحمت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور اس طریقے سے چونکہ سیاستدان تو کوئی رہا نہیں اور نہ ہی ان کی پارٹی میں کوئی الیکٹیبل رہا ہے، تو خان صاحب کا خیال ہے کہ جی میں الیکشن میں 200 تقریباً وکلا اتاروں گا اور یہ جیتیں گے اور یہ ہوگا، اور میں کہوں گا کہ جی یہ اس طریقے سے یہ وہ سارا شیخ چلی والا پلان ہے، اور جس طریقے سے وہ کہیں گے کہ میں ان کو انڈورس کروں گا اور کہوں گا یہ میرے بندے ہیں، اور اگر انہوں نے بلے کا نشان ہٹا دیا، جو کہ اب تک یہی بہت سارا ان کو خدشہ ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا اگلے الیکشن میں بیلٹ پیپر پر، تو کہوں گا کہ پھر یہ آزاد لڑیں گے اور میں ان کو انڈورس کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، 200 وکلا۔ اور کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ بڑے سیانے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو خان صاحب نے بڑا زبردست پلان بنایا ہے، یہ خان صاحب کا اس سے زیادہ بڑا فلاپ پلان ہو نہیں سکتا۔ بھائی وکیل اپنا ایک کیس لڑتا ہوتا ہے، وکلا سیاست بہت کم وکلا ہیں جو سیاست میں اتنے کامیاب ہوں۔ اعتزاز احسن وکیل، لیکن وہ سیاست میں اس طرح سے کامیاب نہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب وکیل ہیں اچھے، سیاست میں اس طرح سے کامیاب نہیں۔ باقی بہت سارے کو ہم نام دیکھ لیں۔ سیاست ایک الگ کھیل ہے، وکالت ایک الگ چیز ہے۔ سیاست ایک وہ برادریزم اور بہت ساری چیزیں آپ کو جا کے کرنا پڑتی ہیں، جس میں الیکٹیبلز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کون سے وکیل ہیں جو الیکٹیبلز ہوں؟ اور خاص طور پہ جب خان صاحب ابھی تک بھی نااہل ہیں، فردر وہ سائفر کیس میں بھی ان کو اگر سزا ہو جاتی ہے اور وہ نااہل، جو کہ ابھی تک یہی ہے کہ جو اتنا مضبوط مقدمہ ہے، اور وہ نااہل ہوں، تو پھر اس کے بعد تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا کہ جب آپ کے ینگسٹرز کو یہ معلوم ہو، جب آپ کے نوجوانان کو یہ معلوم ہو، جو پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے، کہ خان صاحب تو اگلا الیکشن لڑ ہی نہیں رہے، پتہ نہیں اس الیکشن کے بعد کیا ہوگا، خان صاحب کی عمر کتنی ہو جائے گی، خان صاحب کی انرجی کیا ہوگی، اگر اس الیکشن سے بھی اگلے سے بھی اس کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ جب خان صاحب ہی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی ہی خان صاحب ہیں، تو پھر کون آئے گا ان کو ووٹ دینے کے لیے، اور وہ کس طرح سے ووٹرز کو نکالیں گے، اور وہ کون خرچہ کرے گا؟ وہ تو پہلے والے خرچے تو اور والی بات تھی نا، جنرل فیض کے خرچے تھے، وہ پہلے والے خرچے تو اور تھے کہ جنرل فیض نے بہت سارے بزنس مینز کو کہتے تھے کہ جناب فلاں ان کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ پہنچاؤ اتنے پیسے، اتنے کروڑ پہنچاؤ۔ اب وہ والی صورتحال تو نہیں ہے نا۔ خان صاحب ابھی جیل میں بھی نہیں گئے تھے اور جلسے بند ہو گئے تھے کیونکہ پیسے بند ہو گئے تھے۔ تو اب اسی طریقے سے الیکشن ایک سائنس ہے بھائی، الیکشن کا لڑنا ایک سائنس ہے، ایک الیکشن کا لڑنا ایک ٹیکنیک ہے، وہ ہر کسی کو نہیں آتی۔ اگر خان صاحب نے جب یہ 20 لوگوں کا الیکشن لڑا تھا ہٹ جانے کے بعد، اپنی ہی سیٹیں تھیں ان کی، ان 20 میں سے 15 جیتی تھیں، 20 کے 20 میں آپ چیک کر لیں، انہوں نے الیکٹیبلز کو کھڑا کیا تھا، انہیں وکلا کو نہیں کھڑا کیا تھا، الیکٹیبلز کو کیا تھا۔ یہ اب ایک اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ اگر ان کو چونا لگا رہے ہیں، اور خان صاحب تو ویسے مردم شناس نہیں ہیں، ان کی اپنی پارٹی، ان کے اپنے دوست کہتے ہیں، تو اگر بہت سارے لوگ ان کو چونا لگا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ادھر ادھر سے چندہ بھی بٹورنا ہے اور ابھی تک بھی بٹورا ہے، تو وہ کرتے رہے پھر اس طریقے سے۔ لیکن جب سنا میں نے یہی ہے کہ جب یہاں پر بھی کوئی آزاد بھی آیا لڑنے، اس کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ بہت ساری، یہ ایک اور ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ کیا شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں کوئی خاموش معاہدہ تھا؟ مطلب اب تو بہت ساری باتیں ہیں، اب کل زرداری صاحب نے انٹرویو دیا، اس انٹرویو پہ میں آتا ہوں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں کوئی خاموش، کیونکہ جب یہ عدم اعتماد آئی تو فوری طور پہ نواز شریف صاحب نے تو کہا کہ اس کو اسمبلی توڑیں اور فوری طور پہ آپ الیکشن میں جائیں۔
اچھا پھر مختلف کچھ باتیں اس طرح سے ہوئیں، کوئی الیکشن میں نہیں جا سکے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی ظاہر ہے پھر شیروانی پہننے کا شوق تھا، وہ شوق بھی ان کا پورا ہو گیا، ٹھیک۔ اب زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور سارے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بہت ساری ہماری باتیں نہیں مانی، انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، یہ بات، بھائی اتحادی حکومت میں ایسے ہوتا ہے، کچھ آپ نہیں مانتے، کچھ وہ نہیں مانتے، ہر کسی کی ہر بات نہیں مانی جاتی، لیکن وہ سنا یہی ہے، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا خاموش سا معاہدہ تھا، بھلے وہ زبانی معاہدہ ہو کہ دیکھیں جی ہم آپ کو ابھی بنوا رہے ہیں، دیکھیں آپ کو تو فلاں اپنی پارٹی نہیں چاہ رہی تھی، آپ کو تو اپنے گھر سے بھی وہ حمایت نہیں تھی، لیکن دیکھیں جناب ہم نے جو ہے نا آپ کو پرائم منسٹر بنوایا، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حمزہ صاحب بھی ہمارے بیٹے ہیں، اور ان کو بھی وہاں ہم سپورٹ کر رہے ہیں پنجاب میں، ہم نے یہاں بھی آپ کو سپورٹ کیا، تو پھر نیکسٹ ٹائم ہمیں بھی موقع دیجئے گا۔ یہ ایک خاموش سی ایک سیٹلمنٹ، ایک خاموش سا معاہدہ، جو کہ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاہدہ کدھر بکھر گیا، اور وہ ساری صورتحال کدھر گئی، کسی اور کے اختیار میں بہت ساری چیزیں چلی گئیں، تو پھر وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کا بڑا امپارٹنٹ انٹرویو آیا ہے، اور وہ انٹرویو انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے مائنس کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی والے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب چلے جائیں، باقی جو پیپلز پارٹی ہے وہ ہم سے 6 وزارتیں لے لیں، عدم اعتماد کے واپس کرنے کی بھی منتیں کی گئیں۔ وہ کہتا ہے ہم اگر ایسا نہ کرتے تو وہ ایک فوجی کے ساتھ مل کر وہی RO الیکشن کرواتے، 2028 تک وہ بیٹھ جاتے۔ یہ جنرل فیض کا کہہ رہے کہ ان کے ساتھ مل کر، اور یہ پلان تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور معیشت کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ بلاول صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی نا تجربہ کار ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ گڈی والا کھیل ہے، یہ وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے، یا یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جی وہ میری نہیں مانتے، وہ تو اپنا، اگر میں ان کو کہوں تو وہ کہیں گے پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ تو میں 4 PP والی جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے ان کا صدر ہوں، بلاول صاحب 3 PP والے کا صدر ہے، تو بلاول صاحب کو بھی میں ہی ٹکٹ دوں گا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا میں صدر ہوں، اس وجہ سے ٹکٹس میں ایشو کروں گا، اور بلاول صاحب کو بھی میں ہی دوں گا۔ تو بہت ساری باتیں زرداری صاحب نے، کچھ گلے شکوے بھی کیے، نون لیگ سے بھی کیے، بہت اہم باتیں انہوں نے کل انٹرویو میں کی ہیں۔ لیکن اب ایک بات ہے جس کا انہیں بھی، ان کی باتوں سے بھی لگا افسوس، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ کو باتیں کی ہوں اس وقت، اور اب وہ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان باتوں کی لاج رکھیں، یا یہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے، یا اس کے بعد کسی اور نے باغ ڈور سنبھال لی۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو بلاول صاحب بھی آج کل ایگریشن میں ہیں، اور زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کی ایگریشن میں نہیں ہوتے، لیکن بات سنا جاتے ہیں، باتیں بہت ساری وہ کر جاتے ہیں، اور باتیں سنا دیتے ہیں، اور وہ اپنی بات کنوے کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری باتیں کنوے کی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ IGI ہمارے خلاف بنی تھی، اور وہ حمید گل نے بنائی تھی، اسی طرح سے استقام پارٹی ہمارے خلاف بنی ہے، اور جہانگیر ترین نے بنائی ہے۔ اب یہاں پر وہ جو ہے نا، وہ بڑی ایک شاطرانہ انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو حمید گل نے بنائی تھی، یہ جہانگیر ترین نے بنائی ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ زرداری صاحب کہاں کیسے بولتے ہیں، کس کے خلاف بولنا ہے، کب بولنا ہے، کس طریقے سے، یہ ان کو بڑے اچھے سے معلوم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔